بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ عورت بدل جائے تو مرد کو فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے۔ مرد کا دل بدل جائے تب عورت بھی جان جاتی ہے کہ اس کا شوہر کسی اور آسمان کو تسخیر کرنے کا سوچ رہا ہے۔ بعض عورتیں ہوشیار ہوتی ہیں، ایسے مسئلوں کو فوراً سمجھ جاتی ہیں۔ قادر کے بھی انداز اور اطوار بدلے ہوئے تھے۔ تانیہ کو فوراً پتہ چل گیا کہ آج کل وہ کس ڈریم لینڈ میں رہ رہا ہے، مگر اس کے خوابوں کی ملکہ کون تھی اسے علم نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ قادر نے اسے اندر سے آواز دی، تم نے میرے کپڑے نکال دیے؟ اب وہ تولیے سے بال خشک کرتے ہوئے باہر آ گیا تھا۔ کہاں جانا ہے؟ تانیہ نے پوچھا۔ ایک دوست سے ملنے جا رہا ہوں۔ آخر اچانک تمہارے دوست کہاں سے بن گئے؟ تانیہ دھیرے سے مسکرائی تھی۔ اس کے شوہر کو تو دوست بنانا اچھا ہی نہیں لگتا تھا، مگر اچانک پھر اس کے دوست بن گئے، جن سے ملنے کے بہانے وہ گھر سے غائب رہنے لگا، حتیٰ کہ بچوں کو ٹیوشن سے لینے بھی نہ چاہتا۔ اکثر کہتا کہ ملازم کو بھیج دینا۔ تانیہ کو حیرت ہوتی تھی کہ وہ کون سے دوست ہیں جن کے لیے وہ اپنے بچوں کو بھی بھول بیٹھا ہے۔ اپنے شوہر کو اس کے آفس کا سوٹ دیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، پھر بھی اس نے حوصلہ نہیں ہارا تھا۔ اسے معلوم تھا ایک بار وہ کمزور پڑی تو اس کے گھر کی بنیادیں بھی کمزور ہو جائیں گی۔ وہ اندر آئی۔ میں قادر کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی تمہیں۔ اگر تم نے چھپ کر میرے اور میرے بچوں کے حقوق کسی اور کو دیے تو نہ ہی تمہیں بچوں کی شکل دیکھنے دوں گی، نہ گھر میں گھسنے دوں گی، اور تمہارا بہنوئی شریف، اس کو تو میں نے ذلیل نہ کیا تو میرا نام نہیں۔ لیکن تم کیا کر سکتی ہو تانیہ؟ اسے لگا شوہر نے اس کے دل کی بات سن لی ہو۔ کچھ کر لوں گی۔ قادر ایسا تو نہ تھا، اسے تو شریف کی صحبت نے خراب کیا تھا۔ تانیہ کو اچھی طرح یاد تھا قادر تو کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا تھا، ہر کسی کو بہن اور بی کر کے بات کرتا تھا۔ اول تو وہ تانیہ کی سہیلیوں سے بھی بہت کم بات کرتا، اگر کبھی کوئی سامنے آ بھی جاتی تو کہہ دیتا، بی کیا حال ہے، گھر میں خیریت ہے نا؟ اور بس۔ اسے اپنے شوہر پر اسی وجہ سے حد درجہ اعتبار تھا، جو وہ سوچا کرتی تھی کہ پتہ نہیں کیسے مرد ہوتے ہیں جو بدل جاتے ہیں۔ اب جب کہ قادر بدلا تھا تو اسے معلوم ہوا تھا کہ مرد ایسے بدل جاتے ہیں۔ قادر سرکاری ملازم تھا۔ 2 سال قبل اس کی آبائی زمین بیچ کر اپنے بہنوئی کے ساتھ اس نے کاروبار شروع کیا تھا۔ یہ لوگ دونوں ہی فیکٹری میں برابر کے حصے دار تھے، جبکہ کامران نے ساتھ دیا اور پہلے سال ہی خاصا منافع ہوا تھا۔ قادر نے یوں گاڑی بھی لے لی اور گھر میں آسائشیں بھی مہیا کر دیں۔ شریف اس کا بہنوئی بھی تھا اور اس کا دوست بھی تھا، جبکہ کامران ان دونوں کا مشترکہ دوست تھا۔ اشرف میں بس ایک بری عادت تھی، وہ اپنی ڈھلتی عمر کا خیال کیے بغیر عورتوں سے دوستی کرتا اور خوب لٹاتا۔ جب بھی شکیلہ آتی وہ تانیہ سے اپنے شوہر کا شکوہ کرتی، اور تانیہ اکثر کہتی کہ خدا کا شکر ہے قادر ایسے نہیں ہیں۔ اس پر شکیلہ اسے سمجھاتی کہ مردوں کو بدلتے دیر نہیں لگتی، مگر تانیہ کو اپنے شوہر پر بہت اعتبار تھا۔ تانیہ کی ایک سہیلی اور تھی جس کے ساتھ اس کی کالج میں ہی دوستی ہوئی تھی۔ شادی کے بعد بھی وہ تانیہ سے دوستی رکھے ہوئی تھی اور اکثر اس کی ملاقات ثانیہ سے ہوتی رہتی۔ دونوں ملتی اور پھر کبھی کبھی ایک دوسرے کی دعوت بھی کر ڈالتی۔ وقت گزرتا رہا، تانیہ بھی بچوں میں مصروف ہو گئی۔ ثانیہ اب بھی آتی تھی، اس کی گود میں اس کی پیاری سی بیٹی جیا بھی ہوتی تھی، جو تانیہ کی بیٹی انایا سے صرف 4 ماہ ہی چھوٹی تھی۔ تانیہ کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور بیٹی انایا، جبکہ ثانیہ کی ایک ہی بیٹی تھی جو کہ 7 سال کی تھی۔ اس کے سسرال والوں نے محض اس وجہ سے اسے طلاق دلوائی تھی کہ اس نے مزید بچے پیدا نہ کیے، اور تانیہ کے کاندھے سے لگ کر وہ بے تحاشا روئی تھی۔ دیکھو تو مقدر کی بات ہے، اللہ ایک بیٹی دے سکتا تھا تو اور اولاد بھی دے سکتا تھا، تم علاج کرواتی نا؟ تمہارا کیا خیال ہے میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی؟ ثانیہ نے دکھ بھرے لہجے سے کہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے جھری لگی ہوئی تھی۔
اسے دلاسا دیتے ہوئے تانیہ بھی روتی تھی۔ چلو یہ بھی کوئی خدا کی مصلحت ہوگی۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ ثانیہ نے بیوٹیشن کا کورس کر لیا، اپنا پارلر بھی کھول لیا۔ پارلر ٹھیک ٹھاک چلنے لگا تھا۔ اب تو ثانیہ زیادہ تر فارغ رہتی تو دونوں کی ملاقاتیں بھی زیادہ ہوتی۔ کبھی کبھی تو ثانیہ رات رہنے بھی آ جاتی۔ جب قادر سرکاری دورے پر ہوتا تو ثانیہ یہیں رہتی۔ خیر ثانیہ کی مصروف زندگی میں اب شعیب بھی آ گیا تھا۔ اسے لگا جیسے شعیب اس کی منزل ہو۔ وہ بھی شادی شدہ تھا مگر اس کی بیوی ان پڑھ تھی جو گاؤں میں رہتی تھی۔ اس نے ثانیہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ شادی کے بعد اسے یہیں رکھے گا اور پہلی بیوی کے پاس لے کر نہیں جائے گا۔ آپس میں دونوں نے ایک دوسرے کی خوبیوں اور خامیوں کو قبول کیا، مگر ثانیہ کے والدین نہیں مانے کیونکہ ڈاکٹر شادی شدہ تھا۔ اب وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے کسی کنوارے لڑکے کا رشتہ نہیں ملے گا۔ میں ایک بیٹی کی ماں ہوں، مگر اس کے گھر والوں نے اس کی کوئی تعویل نہیں سنی اور اس رشتے سے صاف انکار کر دیا۔ رشتے سے انکار پر ڈاکٹر شعیب نے اس سے کہا کہ ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں، لیکن یہاں پر ثانیہ نے عقل مندی کا ثبوت دیا اور اس کی پیشکش ٹھکرا دی۔ وہ اپنی بیک مضبوط رکھنا چاہتی تھی، قسمت سے بہت ڈری ہوئی تھی کہ کہیں پھر بے آسرا نہ ہو جاؤں۔ یوں یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ پھر ثانیہ نے کبھی نہ شادی کرنے کا عہد کر لیا۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ اب تانیہ کے ساتھ اس کی دوستی برقرار تھی۔ کبھی کبھار تو وہ قادر کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کر لیتی، بلکہ وہ تو ان کے گھر کی فرد ہی بن گئی تھی۔ تانیہ کو اس پر بے حد بھروسہ تھا، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ اس کا شوہر 13 سال بعد ایک دم ہی اسے بھول جائے گا اور نئے آسمانوں کی تلاش شروع کر دے گا۔ بعض عورتیں خوبصورت ناگن ہوتی ہیں۔ ثانیہ مجھ سے زیادہ حسین تو نہیں؟ تانیہ نے سنگھار میز کے بڑے سے آئینے میں خود کو دیکھا۔ ثانیہ کا رنگ تو مجھ سے زیادہ صاف ہے، اور کیا ہے اس میں قادر جو مجھ میں نہیں؟ اسے کبھی شک بھی نہ پڑتا اگر اس روز عنایہ کی سالگرہ والے روز قادر ثانیہ کے ساتھ رقص نہ کرتا۔ اور پھر تانیہ نے کہا، یار میری اور ثانیہ کی ایک یادگار تصویر تو کھینچو۔ اور تانیہ اسی لمحے چونکی تھی، مگر ایک روز پہلے جب قادر نے اس سے پوچھا تھا کہ اگر میں دوسری شادی کر لوں تو تمہارا کیا رد عمل ہوگا، تب بھی وہ بری طرح چونکی تھی۔ آخر دونوں ایک جیسی باتیں کیوں کر رہے تھے؟ عنایہ کی سالگرہ کے انتظام کی بات ہونے لگی تھی اور وہ بھول گئی تھی۔ اس نے تو قادر سے پوچھا بھی نہیں تھا کہ وہ آخر دوسری شادی کرنا کس سے چاہتا ہے، مگر عنایہ کی سالگرہ والے دن تو لمحہ بلمحہ قادر ثانیہ کے ساتھ ہی رہا، اور تانیہ اتنی بے وقوف تو تھی نہیں کہ کچھ جان نہ سکتی۔ اس کو تو تقریب اور ہلا گلا ہی برا لگ رہا تھا۔ پھر رات کو اس نے میک اپ اتارتے ہوئے قادر سے کہا تھا، اس روز تم کہہ رہے تھے کہ تم دوسری شادی کرو گے تو کیا ہوگا؟ ہاں کہا تھا، پھر کیا ہوگا؟ قادر نے اس کی طرف دیکھا۔ تو کس سے کر رہے ہو دوسری شادی؟ وہ بھی تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ایک بے سہارا عورت ہے، اور بے سہارا عورت کو سہارا دینا تو ثواب کا کام ہے نا؟ قادر نے شوخی سے کہا اور پھر کروٹ بدل کر سو گیا، جس کا مطلب تھا وہ کوئی اور بات نہیں کرنا چاہتا۔ تانیہ ساری رات روتی رہی۔ اس کی آنکھیں صبح اٹھنے پر بوجھل ہو گئی تھیں۔ اس دن ثانیہ اس کے گھر آئی تو اس نے اس سے کوئی خاص بات نہیں کی اور اسے پتہ بھی نہیں چلنے دیا کہ اس کی شوہر سے کوئی کھٹ پٹ ہوئی ہے، بلکہ اس کے سامنے اپنے شوہر کی تعریفیں کرتی رہی۔ پھر یہ ہوا کہ اس نے پہلے سے زیادہ قادر کا خیال رکھنا شروع کر دیا، مگر قادر بدلتا جا رہا تھا۔ اکثر وہ آفس سے غائب ہو جاتا۔ آفس فون کرتی تو پتہ چلتا کہ قادر گھر جا چکا ہے، مگر وہ شام ڈھلے آتا اور مصروفیات کا رونا روتا کہ آفس میں دیر ہو گئی۔ وہ خاموش ہو جاتی اور پھر ہمیشہ یوں ہی ہوتا۔ ادھر جب قادر آفس میں نہ ہوتا تو ثانیہ بھی اپنے بیوٹی پارلر سے غائب رہتی۔ وہاں یہی بتا کر جاتی کہ میک اپ کا سامان خریدنے جا رہی ہوں۔ تانیہ بھی چاہتی تھی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، مگر لگتا تھا کہ وہ سانپ اس کو ڈھس لے گا۔ قادر بہت آزاد ہو گیا تھا، اسے تو بچوں کا احساس بھی نہیں رہا تھا۔ تانیہ کا دل چاہتا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے، مگر وہ کیا کرتی؟ قادر جن راستوں پر چل پڑا تھا وہاں سے پلٹنے کا ایک ہی راستہ تھا کہ ثانیہ خود اس کے راستے سے ہٹ جاتی، مگر وہ ماننے کو تیار نہ تھی تو راستے سے کیسے دستبردار ہوتی۔ رات کو تقریباً 11 بجے قادر آیا تو وہ جاگ رہی تھی۔ لباس بدل کر وہ پلنگ پر آیا تو تانیہ نے اس سے کھانے کا پوچھا، مگر اس نے کہا کہ وہ کھانا کھا کر آیا ہے۔
ایک بات پوچھوں قادر؟ ہمارے ساتھ کا تو یہی تقاضا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ہر ایک بات بتائیں۔ قادر نے سنا تو سعادت مندی سے بولا، دیکھو تانیہ، میں تو کسی کو سہارا دینے کے لیے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ گھر اور فیکٹری کا حصہ میں تمہارے نام کر دوں گا۔ قادر کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے، تم یہ گھر اور فیکٹری کا حصہ میرے نام کر دو، اور وہ پلاٹ بھی۔ تانیہ نہ جانے کیا سوچ کر بولی، ہاں یہ کام تو کل ہی ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو۔ دیکھو نا، کسی کی مدد کرنا تو بڑا ثواب ہے۔ اس نے کہا، ہاں ہاں ثواب تو ہے، اور تم تو بہت اچھا کر رہے ہو۔ اگر تم جیسے 2-4 اور ہمدرد لوگ مل جائیں تو دنیا سے برائیاں ختم ہو جائیں، تانیہ نے کہا اور پرسوچ انداز میں اپنے بیڈ پر دراز ہو گئی۔ قادر بھی سونے کی کوشش کر رہا تھا، بلکہ تانیہ کو تو لگ رہا تھا جیسے وہ تنہائی سے بے چین ہو کر صبح ہونے کے انتظار میں ہو۔ دوسرے روز بھی قادر کا موڈ بے حد اچھا رہا۔ اس روز قادر نے بہت مصروف دن گزارا، سارے کاغذات بنوائے، اور پھر دوسرے روز وہ 600 گز کی کوٹھی، فیکٹری کا حصہ اور 1 گز کا پلاٹ اس نے تانیہ کے نام کر دیا۔ اس کا ذرا بھی موڈ خراب نہیں تھا، اس نے یہ سب کچھ جلدی جلدی کر دیا۔ تانیہ نے وہ کاغذات لاکر میں رکھ دیے، پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا تھا۔ دوسرے روز شام کو چائے پیتے ہوئے قادر نے کہا، اب تو مجھے شادی کی اجازت ہے نا؟ قادر، پہلے تم مجھے یہ بتاؤ، تم شادی کرنا کس سے چاہتے ہو؟ جاننے کے باوجود وہ اپنے شوہر کے منہ سے سننا چاہتی تھی، شاید میں جو سمجھ رہی ہوں وہ غلط ہو۔ بالآخر قادر نے اعتراف کر ہی لیا کہ وہ عورت جس سے وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ تانیہ کی سہیلی ثانیہ ہے۔ تانیہ نے حیرت کا اظہار بالکل بھی نہیں کیا، کیونکہ وہ خوب جانتی تھی اس کی سہیلی اس کے شوہر کو اپنے دام میں کر چکی ہے۔ اسے یوں چپ چاپ دیکھ کر اس کا شوہر بولا، تمہیں حیرت نہیں ہوئی؟ حیرت کی کیا بات، تم تو ثواب کمانا چاہتے ہو نا؟ ہاں تانیہ، دیکھو نا، وہ تمہاری دوست بھی ہے، تم دونوں ایڈجسٹ کر لو گی، پھر کسی کی مدد کرنا تو اچھی بات ہے۔ اس کے اس بہانے پر تانیہ مسکرا کر رہ گئی۔ قادر، تمہاری خالہ زاد شمائلہ پچھلے 4 سال سے بیوگی کی زندگی گزار رہی ہے، اس کے 3 بچے ہیں، لوگوں کے برتن دھو کر بچوں کو پال رہی ہے، اچھی بری نظروں کی زد میں رہتی ہے وہ۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ اس کی بات کو کاٹ کر بولا، ثواب کمانا ہے تو شمائلہ سے شادی کر لو، میں اسے اپنے ساتھ بھی رکھ لوں گی، مگر میں ثانیہ کو اس گھر میں رہنے نہیں دوں گی۔ اور سن لو، یہ گھر میرا ہے، میرے بچوں کا حق ہے، میں ثانیہ کو یہ حق نہیں چھیننے دوں گی۔ تم اسے شادی کر لو بے شک، مگر یہ یاد رکھنا میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ تم کر لو اس سے شادی، میری دوست نما دشمن کو اپنا سکتے ہو تو اپنا لو۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلی گئی۔ قادر کچھ بھی نہ بولا، پھر تیار ہو کر گھر سے نکل گیا۔ اس کا رخ ثانیہ کے گھر کی طرف تھا۔ ثانیہ کا گھر کافی بڑا تھا اور وہ بیوٹی پارلر بھی چلا رہی تھی، روپے پیسے کی اسے کمی نہیں تھی۔ قادر اس کے پاس پہنچا تو جذباتی انداز میں جاتے ہی اپنا دل کھول دیا، دیکھو ثانیہ، میں تمہارے پاس خالی ہاتھ آیا ہوں، وہ دولت میں نے اس چڑیل کے نام کر دی ہے، اب تم اگر مجھے اپنا لو، مجھے قبول کر لو تو میں عمر بھر تمہارا احسان مند رہوں گا، کبھی تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ ثانیہ نے کبیر کو خالی ہاتھ دیکھا تو منہ پھیر لیا، چلاتے ہوئے بولی، اچھا یہ کون سی محبت ہے؟ اپنی دولت تم اپنی بیوی کے نام کر دو اور یہاں تم میرے پیسے کھانے آئے ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے تم اپنے بیوی بچوں کو میری دولت پر عیش کرواؤ گے؟ میں یہ ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ تم جیسے اناڑیے میرے لیے بہت آئے، مگر میں نے کسی کا ہاتھ نہیں تھاما۔ ارے میں تو سمجھتی تھی کہ تم 2-4 پیسے مجھے دو گے، میرا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، مگر تم تو الٹا میرا بوجھ بننے آئے ہو۔ چلے جاؤ یہاں سے، مجھے تم سے بات نہیں کرنی، تم جیسے بزدل مرد مجھے زہر لگتے ہیں۔ ثانیہ نفرت سے چلائی تو وہ ہکا بکا رہ گیا، جسے وہ اپنی محبت سمجھتا تھا وہ تو محض دنیا داری کا ایک تعلق نبھا رہی تھی۔ کبیر کو جھٹکا لگا اور پھر اسے احساس ہوا کہ محبتیں کئی بار ملتی ہیں مگر بیوی ایک ہی ہوتی ہے، اور وفا شعار بیویاں بار بار نہیں ملتی۔ اور تانیہ کا کیا تھا؟ تانیہ تو اپنا گھر بچانا چاہتی تھی۔ کبیر نے اس سے معافی کے 2 لفظ مانگے تو اس نے اس کے ہاتھ چوم کر اسے معاف کر دیا۔ تانیہ نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کا گھر برباد ہونے سے بچ گیا۔ وہ آج بھی سوچتی ہے اگر اس نے عقل سے کام نہ لیا ہوتا تو نہ جانے کیا ہوتا، مگر آج اس کی عقل مندی اور صبر کی وجہ سے اس کا شوہر اس کے سامنے جھک کر رہتا ہے،
کیونکہ وہ ایک دفعہ بے وفائی کا مرتکب ہو چکا ہے اور بے وفائی کے مجرم ہمیشہ یوں ہی سر جھکا کر رہتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔